بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ دل کا زخم بھی ایک دن بھر جائے گا، نفرت محبت میں بدل جائے گی، ہر چیز نے گزر ہی جانا ہے، پریشان ہرگز نہ ہوں۔ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اس پاک ذات کے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ اذیت کی اس حد پر ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کو کم نہیں کر پاتی، خود آپ کے بس کی بات بھی نہیں رہتی۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے، اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا آپ چاہتے ہوں تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا محبت، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص سے بھی اپنے نہیں بنتے۔ شاید انہیں محبت کی طلب نہیں ہوتی، بس اپنی وقت گزاری کی عادت پوری کرنے کے لیے لوگوں کی شکل میں کھلونے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے۔ وہ کتابیں پڑھیں جن پر پابندی ہے، ان لوگوں سے ملیں جنہیں لوگ برا کہتے ہیں، اور ان جگہوں پر جائیں جہاں جانا منع ہے، بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ منٹو سے کسی نے پوچھا، کیا حال ہے آپ کے ملک کا؟ کہنے لگے، بالکل ویسا ہی جیسا جیل میں ہونے والی جمعہ کی نماز کا ہوتا ہے۔ اذان فراڈیا دیتا ہے، امامت قاتل کرواتا ہے اور نمازی سب کے سب چور ہوتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو، اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر بھی نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں رہتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے اسے ہونے دو۔ لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ من اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے۔ حضرت واصف علی واصف۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آتی ہے۔ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، ہر بات محسوس کرنا اور موڈ خراب ہونا بیمار دل کی علامت ہے، لہٰذا معاف کرنا سیکھیے تاکہ آپ کے تعلقات خراب نہ ہوں، دینا سیکھیے تاکہ لوگ آپ سے محبت کریں، مسکرانا سیکھیے تاکہ لوگ آپ کے قریب آنا پسند کریں، بے لوث محبت کرنا سیکھیے تاکہ آپ سے محبت کی جائے۔ اگر کوئی مجھے 100 ثبوتوں کے ساتھ بھی یہ یقین دلائے کہ انسان کبھی نہیں بدلتا، تو میں ہر ثبوت کے 100 ٹکڑے کر کے اسے بتاؤں کہ اس دنیا میں انسان سے زیادہ جلدی بدلنے والی اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انسان بدل ہی جاتا ہے، پھر چاہے
وہ کتنی ہی عزت دینے والا اور محبت جتانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ بندے کی بے بسی اور عاجزی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں سفارش کرنے والی کوئی شے نہیں ہے جو اس کی دعا کو قبولیت تک لے جائے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ عزت کریں ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کریں ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ تمام نیک اعمال کی کنجی اور ایمان کی بنیاد خلوص نیت سے اللہ عز و جل سے ملاقات کے لیے تیار رہنا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تم غلط ٹرین پر سوار ہو گئے ہو تو کوشش کرو کہ پہلے اسٹیشن پر اتر جاؤ، کیونکہ جتنا فاصلہ بڑھے گا واپسی کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔